मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम देखते हैं कि हर तरफ चीज़ों में बेतरतीबी है, साइंसी नज़रिए में भी बेतरतीबी है। साइंस की शाखें हमें मुसलसल फार्मूले देती रहती हैं। क्या हम ऐसी जगह फार्मूलों पर बात कर सकते हैं जहां बेतरतीबी हो? किसी ऐसी चीज़ पर यकीन करना लॉजिकल नहीं लगता जिसे मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। अगर मेरे मरने के बाद कोई ज़िंदगी है, एक बार जब मैं इसे देख लूँ तो ही मैं कहूँगा हाँ वाकई है। क्या आपके ख्याल में ये कहना ज़्यादा लॉजिकल है कि किसी इल्म और ताकत वाली हस्ती ने ये लिखा है? मेरे पास फ़िलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, लेकिन हरगिज़ इसे काटना मत। अगर आपने इसे काट दिया तो मैं नीचे कमेंट्स में ये लिख दूँगा। अगर हम इसे YouTube पर पोस्ट करें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? कोई मसला नहीं, आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। आप क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं या काम करते हैं? मैं तकरीबन 5-6 साल बैरून मुल्क रहा हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमारा मौजू अक़ाइद के बारे में है। आपका अक़ीदा क्या है? मेरा मजहबी अकीदा गैर हतमी है। आप अपना तारुफ कैसे कराते हैं? मुल्हिद, दीन परस्त? अच्छा सवाल है। स्कूल में मेरे मजहबी तालीम के उस्ताद थे। वो कहा करते थे, जानते हो कोई भी ना मानने वाला नहीं है, यहाँ तक कि जो कहता है कि मैं नहीं मानता वो भी ये मानता है कि वो नहीं मानता। मैं क्या आप खालिक के वजूद पर यकीन रखते हो? 100% नहीं। साइंस के आज तक पेश करदा अदाद शुमार के मुताबिक और इसकी पेश करदा दलाइल के मुताबिक खुदा मौजूद नहीं है। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है कि आप साइंस से किस किस्म के डेटा की तवक्को करते हैं? आप कहते हैं चूंकि साइंस मुझे ये साबित नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर साइंटिफिक होने की एक तारीफ है, हम सिर्फ मादे का मुशाहिदा करते हैं। हम मादे से बाहर, फितरत से बाहर किसी चीज़ को कबूल नहीं करते। जब साइंस मंदर जब बाला नज़रिए पर काम करती है तो आप इससे खालिक के वजूद के हवाले से किसी चीज़ की तवक्को कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर हम कैसे वजूद में आए? अगर ये सवाल कि बिग बैंग कैसे हुआ और ये कायनात कैसे वजूद में आई, इसका जवाब साइंस ने किसी न किसी तरह दे दिया, यानी ऐसा जवाब जो मैं समझ सकता हूँ, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। एक तरह से ये बहुत मुश्किल है। मैं इसे ज़िंदगी भर देख नहीं सकूंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊँ, अगर बाद में ज़िंदगी हुई, चूँकि मैं इस्लाम के कवानीन के मुताबिक गालिबन जहन्नम में जाऊँगा, मैं कहूँगा वो वाकई है। इसे देख लेने के बाद ऐसी चीज़ जिसे मैं देख नहीं सकता और वो चीज़ जिसे मैं छू नहीं सकता, मुझे किसी ऐसी चीज़ पर यकीन करना लॉजिकल नहीं लगता जिसे मैं हवासे खमसा से महसूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं? हमारे पास 5 हवास और मुख्तलिफ समझने की सलाहियत हो सकती हैं। हमें ये कहकर कि जहाँ तक हवा से खमसा से बाहर की चीज़ें हैं, मैं इन्हें हकीकी नहीं मानता, खुद को महदूद कर लेने की क्या ज़रूरत है? हम जो कुछ देखते हैं इसकी बुनियाद पर हम कुछ अक्ली इस्तेदलाल करते हैं। हम इसे दिमाग की ताकत कह सकते हैं, हम इसे दिमाग की आंख कह सकते हैं। फर्ज करें कि पहाड़ के पीछे आग लगी हो, बिल्कुल, हमें सिर्फ धुआं नजर आता है, आग नहीं। लेकिन हम कहते हैं अगर धुआं है तो वहाँ आग जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि आग को मानने के लिए मेरा उसे देखना ज़रूरी है। इसी तरह मिसाल के तौर पर हमारे सामने डेटा आता है। जब हम कायनात में इस सरगर्मी को देखते हैं, जब आप इस तरतीब को देखते हैं, तो क्या खालिक को कबूल करना ज़्यादा लॉजिकल नहीं? एक पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि एक नाकाबिले यकीन हम आहंगी थी। हम अपने इर्द गिर्द हर जगह देखते हैं, हर चीज़ में बेतरतीबी और बेयकीनी है। साइंसी लिहाज से भी बेतरतीबी है। साइंस की शाखें हमें मुसलसल फार्मूले देती हैं या नहीं? जी बिल्कुल। एक ऐसी कायनात जिसे हम तश्कील दे सकते हैं। हम हर चीज़ को कानून का नाम देते हैं। कशिश शकल का कानून, एक कायनात जिसमें हम हर चीज़ के लिए एक कानून और एक फार्मूला लिखते हैं, जैसे पानी के बहाव का कानून। इसे बेतरतीब कैसे कहा जा सकता है? क्या हम ऐसी जगह फार्मूलों पर बात कर सकते हैं जहाँ बेतरतीबी हो? बहरहाल हमें किसी न किसी तरह बेतरतीबी की तशरीह करने की ज़रूरत है। शायद इस बेतरतीबी में मौजूद चीज़ों की तशरीह मैं यूँ कर सकता हूँ कि अगर कुछ बेतरतीबी है तो आप जानते हैं इस बेतरतीबी में हर चीज़ किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है, लेकिन यकीनी तौर पर छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए जिनकी वजाहत की जा सके, मेरे ख्याल में। लेकिन मैं छोटे टुकड़े के बारे में बात नहीं कर रहा। कायनात में जहाँ भी देखो कोई फार्मूला नजर आता है। बिल्कुल, फार्मूले मौजूद हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि फार्मूलों वाली जगह पर बेतरतीबी है? चलें माइक्रोफोन को हवा में छोड़ दें। ठीक है, ये गिर गया। कशिश शकल के कानून के नाम से एक कानून है, ठीक है? ये कायनात में काम करता है। मैं कहता हूँ कोई है जो इसे चला रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ तक कि हम माइक्रोफोन के नीचे गिरने के अमल को भी किसी फार्मूले के तहत मानते हैं। आइए इसे जरा वसी तराजुर में देखते हैं। यहाँ तक कि कायनात में सियारों का निज़ाम भी एक तरतीब में है। हम वहाँ भी एक फार्मूला दरियाफ्त करते हैं। यहाँ तक कि जब हम एटम की हरकत में क्वांटम वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ एक मुख्तलिफ फार्मूला है। हम छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक हर चीज़ को फार्मूले के तहत मानते हैं। हम इसके लिए यूनिवर्सिटियाँ कायम करते हैं। यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग शोबे बनाती हैं। दर हकीकत एक दिन कोई खबर आती है तो हमें बताया जाता है 1 सदी में एक बार सूरज ग्रहण होगा, ठीक है? अगर हम जानते हैं ये 1 सदी में एक बार होता है और फिर हम इसे एक मखसूस वक्त पर देखते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे तरतीबी बदनज़मी है? आप फार्मूले में जो कुछ देखते हैं इसे इस तरह कबूल नहीं कर सकते कि वो कभी बदलेगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर सियारे किसी चीज़ के गिर्द घूमते हैं, ठीक है? क्या आपको लगता है कि ये हमेशा इसी तरह जारी रहेगा? क़यामत तक? लेकिन शायद क़यामत से आपको यही समझ में आता है। दरअसल मिसाल के तौर पर जैसे कि एक माइक्रोफोन नीचे गिरता है, ज़मीन और सियारे दरअसल सूरज के करीब आ रहे हैं। क्या वो मुनज़्ज़म अंदाज में करीब आ रहे हैं? इसके बारे में इल्म नजूम और फल्की तबियात से पूछना ज़रूरी है।
دیکھیں سائنس کی دنیا اسے واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ فارمولے میں بھی ہے، یہاں تک کہ سورج کی حرکت بھی فارمولے کے مطابق ہے نا؟ جی ہاں یہ ہے، لیکن ہم اسے اس حد تک فارمولے کے تحت لا سکتے ہیں کہ ہم اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ جس چیز کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اس سے ہمیں ترتیب کا پتہ چلتا جی ہے۔ ہاں، اگر میں اپنے ذہن سے ان سوالات کا جواب دے سکتا تو سب کچھ مختلف ہوتا۔ مثال کے طور پر آئیے اس طرح اندازہ لگاتے ہیں، اگر کوئی فارمولہ ہے تو کوئی فارمولے کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے، کیا یہ ایک منطقی نتیجہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں انگریزی قواعد کے مطابق ایک نام لکھتا ہوں، میں ڈینیل لکھتا ہوں، ایک خاص اصول کے مطابق انگریزی کے قواعد کا استعمال کرتے ہوئے اور شروع میں بڑا حرف لاتے ہوئے میں حروف کو اکٹھا کرتا ہوں اور انہیں لکھتا ہوں اور آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں انگریزی کے اصول اور انگریزی کے قانون استعمال ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ لفظ کس نے لکھا ہے؟ کیا یہ کہنا معقول ہوگا کہ انگریزی کے قواعد نے اسے لکھا ہے؟ یا کیا یہ کہنا زیادہ معقول نہیں ہے کہ انگریزی اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا وجود جو زندگی اور مرضی رکھتا ہے، جس کے پاس علم اور طاقت ہے، اس نے اسے لکھا ہے؟ اچھا سوال ہے، دیکھو میں ابھی ان چیزوں پر دوبارہ آیا ہوں، میرے پاس فی الحال اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں انگریزی زبان کے اصول، زبان کے قواعد۔ جو کچھ آپ نے یہاں کہا ہے وہ اب تو لاجیکل لگ رہا ہے، لیکن جب میں گھر جاؤں گا یا جب یہ انٹرویو ختم ہوگا میں یقیناً کچھ ایسا کہوں گا، او نہیں یہ ایسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گھر جا کر اس بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ابتدائی طور پر ایک اچھی مثال ہے۔ اصول، قانون اس لفظ کو خود سے نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ اصول ہے۔ ہم اسے رول کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ کوئی ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، بالکل اسی مثال کی طرح کہ تمام فارمولے کے تحت ہونے والے کام جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، جس پر ہم نے ابھی بات کی، کشش ثقل کا قانون، زمین کے گرد چاند کی گردش، سیاروں کی باقاعدہ حرکت یا پانی کے بہاؤ کا نظام وغیرہ، یہ سب منظم فارمولے کے مطابق ہونے والے کام، اور میرا ہر چیز کو قانون قرار دینا، میں کہوں گا علم، ارادہ، طاقت اور زندگی رکھنے والا ایک وجود ان کو قوانین کے مطابق چلا رہا ہے اور کائنات کا نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہے۔ وقتاً فوقتاً میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور کہتا ہوں اوہ کیا واقعی ایسا ہے وغیرہ، شاید ہم نہیں جانتے اور سائنس شاید کسی نقطے پر غلطی کر جائے، جیسا کہ میں نے کہا اور کہے دوستو وہ واقعی موجود ہے۔ اس نقطے پر ہم نے بہت گفتگو کی ہے اور ہم نے اب تک کچھ قیاس آرائیاں بھی کی ہیں، کیا خیال ہے؟ کیا یہ آپ کو خالق کی طرف نہیں لے جاتی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک خالق کو دوبارہ قبول کر لیا جائے اور دوبارہ مسلمان ہو جائیں؟ میرا مطلب ہے یقیناً ایسا ہوگا، لیکن پھر جو کچھ تجربات ہم نے کیے وہ تو بےمانی ہو گئے ہے نا، کسی نہ کسی بہت غیبی طاقت نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہاں رکھا، میں 80 سال 100 سال زندہ رہوں گا تب مجھے زندگی بے معنی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا اپنی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ یہاں کیوں ہو؟ میں اس وقت جستجو میں ہوں، میں آپ کے نقطہ نظر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو آپ 80 100 سال زندہ رہیں گے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ زندگی کیوں گزارتے ہو؟ میں پیدا کیا گیا ہوں، بہرحال ہم لامحالہ ایک معائنہ کے مرحلے میں ہیں۔ میں کیوں آیا؟ میں کیوں موجود ہوں؟ مجھے کچھ خصوصیات دی گئی ہیں، مجھے ایک ٹیلنٹ دیا گیا ہے، میں ان کے ذریعے سوال کر سکتا ہوں۔ آپ مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کی خصوصیات دریافت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انگور کی ایک شاخ پیچھے سے آپ تک بڑھتی ہے، آپ یہ دیکھنے کے لیے مڑیں گے کہ کون بڑھا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ مخلوق اور خالق کے درمیان تعلق قائم کرنا ہماری فطرت میں داخل ہے۔ اسی طرح میں مخلوق کو دیکھتا ہوں، درخت سے پھل دیا جا رہا ہے، یا ماں کے دودھ کا ابھرنا جب بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں انہیں کون بناتا ہے؟ اس طرح ان کے ناموں کو دریافت کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، چونکہ کوئی ہے جس نے مجھے یہ سب دیا، جیسا کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لایا۔ وہ مجھے ایک جاسوس کی طرح، کائنات کے انسپکٹر کی طرح بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے کچھ توقع رکھتا ہے۔ چونکہ کائنات ایک خط کی مانند ہے، لہٰذا انسان کو یہ خط پڑھنا چاہیے، اور جیسے ہی وہ اسے پڑھتا ہے یہ خالق کو جاننے کا ایک ایڈونچر بن جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا ہر قدم اچھا نکلتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ یہاں میری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہستی اس رحمت اور سخاوت کو دائمی طور پر جاری رکھے گی۔ اگر اس کا نام ابدی ہے اور اس کی سخاوت لا امتناہی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے عطا و سخاوت جاری رکھے گا۔ اگر اس کی رحمت لامحدود ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رحمت کرنا چاہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جسے ہم موت کہتے ہیں وہ صرف ایک دروازہ ہے، اور ہم زندگی کو ایک مہم جوئی، ایک تبدیلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے اتنے احترام سے پیش آتے ہیں، آپ لوگوں کو اس خوبصورتی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زندگی ایک معنی رکھتی ہے۔ ہم اسے جاسوس ہونا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے کچھ پوچھوں گا لیکن اسے ہرگز کاٹنا نہیں، پھر کیا ہم اسے پوسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ نے اسے کاٹ دیا تو میں نیچے کامنٹس میں لکھ دوں گا۔ ہم بھلا اسے کیوں کاٹنے لگے؟ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں ہر چیز میں ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے، ہم آہنگی ہے، تو سب جاننے والی، سب سے زیادہ عقل والی ذات جس نے ہر چیز کو بنایا، آخر صرف ایک ہی مذہب کو کیوں کافی نہیں سمجھا؟ اس نے 3-4 مذہب کیوں بھیجے؟ ہم اس بارے میں یوں سوچ سکتے ہیں، یہ دائرہ وہ ہے جہاں حکمت کو طاقت کے بجائے
دیکھے اور پڑھے جانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ یہاں مجھے اس طاقت بھی طریقے سے ہے۔ بتا سکتے ہیں کہ میں بہتر طور پر سمجھ سکوں؟ ٹھیک ہے، میں دوسری طرح سمجھاتا ہوں۔ تو جو اقدامات کیے گئے ہیں ایک خاص لاجک، ایک خاص مقصد پر مبنی حکمت کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ ایک سیب کی بناوٹ کیا اللہ فوراً بنا سکتا ہے؟ ہاں، وہ بنا سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ مٹی، پانی وغیرہ استعمال کرتا ہے اور اسے ایک پروسیس کے بعد پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتحان بھی تعلیم کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، ہائی اسکول، یونیورسٹی اور پوسٹ گریجویٹ۔ اس تنوع اور ترقی کے ساتھ مرحلہ بہ مرحلہ انبیاء کے ساتھ مل کر اس نے معاشرے کے لیے مناسب انداز میں نظام تعلیم مرتب کیا۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلے انبیاء کو دیکھتے ہیں تو نقل و حمل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اس لیے ہر معاشرے میں مختلف پیغمبر بھیجے گئے۔ ایسے زمانے بھی آئے جب ایک ہی وقت میں 2 نبی بھیجے گئے۔ جب آخری نبی مبعوث ہوئے تو آمد و رفت بہت ترقی کر چکی تھی اور سب ایک گاؤں کی طرح بن چکا تھا۔ ایک ہی نبی اور ایک جیسے علم کے ساتھ ہر چیز گفت و شنید کے لیے اوپن ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور میں مختلف اسکولوں میں گئے یا نہیں گئے، خلاصہ یہ کہ ہمیں جو علم سکھایا گیا وہ 2 + 2 4 تھا۔ آپ نے اسے اس طرح سیکھا اور میں نے بھی سیکھا۔ دوسرے لفظوں میں عیسائیت لے کر آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اسلام لے کر آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے، اسے 2 + 2 4 کی طرح سوچیں۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک عیسائی کافر ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں۔ چونکہ ہم مختلف اسکولوں سے گریجویٹ ہوئے، کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جاؤ تم جاہل ہو؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مقام پر کوئی سوالیہ نشان ہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جس اہم مسئلے پر توجہ دی وہ ہمیشہ 4 اصول تھے۔ وہ کیا تھے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت، آخرت کی زندگی، نبوت اور انصاف۔ ٹھیک ہے، ان سب نے ان 4 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن معاشرے نے اپنے پیغمبر کے بعد ہدایات اور علم کو بدل دیا۔ یہاں تک کہ خالق پر ایمان کا علم آیا، لیکن لوگوں نے اس میں بھی تحریف کر دی۔ وہ بتوں اور دیگر شرکوں کی پوجا کرتے تھے۔ چونکہ ایسی غلطیاں کی گئیں تو نئے نبی بھیجے گئے، اور نئے نبی نے انہی 4 اصولوں کے ساتھ دوبارہ معاشروں کو درست کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں کو ان 4 اصولوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ان کو توحید، وحدانیت کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے نے عیسیٰ کے بعد بائبل کو مسخ کر دیا۔ وہ اب ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے ان 4 اعلانات میں سے توحید کو 3 معبودوں سے بدل لیا تو کیا ہوا؟ وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ اچھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اسلام کی طرف لوٹ آؤ؟ یہ ایک بہترین گفتگو تھی، ہم نے عقلی استدلال کیے۔ زبردست گفتگو۔ ابھی نہیں، لیکن میں آپ کی باتوں پر غور کروں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد شاید میں کہوں گا میں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا، میں نے اسے یہ جواب کیوں نہیں دیا۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی گفتگو تھی، میں بہت خوش ہوں۔ ایسے ہی ریئیکشن ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔